السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انجام اس کے ہاتھ میں ہے آغاز کر کے دیکھ، انجام اس کے ہاتھ میں ہے آغاز کر کے دیکھ، بھیگے ہوئے پروں سے ہی پرواز کر کے دیکھ۔ میں عبدالرافع آپ لوگوں کے سامنے پھر سے نئی کلاس کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ، نئے عنوان کے ساتھ میں حاضر ہوں، اور یہ کلاس آج سے اور خاص کر بہار بورڈ کے لیے جو بھی اس کے مضامین، جو بھی بہار بورڈ کے اندر، چاہے وہ 10th ہو یا 12 ہو یا 9th ہو یا 11th ہو، کوئی بھی ہو، انشاءاللہ جو بھی اس میں کارآمد ہیں، جو بھی اس میں سوالات آتے ہیں، جو بھی مضامین ہیں، جو بھی ٹاپک ہے، انشاءاللہ اس کو پڑھانے کی کوشش کروں گا، اور جہاں تک ہو سکتا ہے سوال کو حل کرنے کی کوشش کروں گا، اور کس ایگزام میں کہاں سے کس طرح کے سوال پوچھے جاتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ کرانے کی کوشش کروں گا۔ بس آپ بنے رہیں ہمارے ساتھ، جڑے رہیں ہمارے ساتھ، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اور اللہ آپ کو کامیاب ضرور کرے گا۔ وقت ضائع نہ لے کر اپنے ٹاپک کی طرف چلتا ہوں، کیونکہ یہ قواعد اتنا آسان نہیں ہے۔ قواعد کو سمجھنے کے لیے آپ کو دل، دماغ، ساری چیز کو کھولنا پڑے گا، اور آپ کو جب میں بتاؤں گا ایک ایک چیز توڑ توڑ کر آپ اس کو سیکھنے کی، سمجھنے کی کوشش ضرور کریں گے، انشاءاللہ فائدہ ضرور ہوگا۔ اور بہار بورڈ میں 10th میں یا 12 میں جو بھی سوالات آتے ہیں کس طرح سے رہتے ہیں، اس کی حیت کیا ہوتی ہے، اس ساری بات کی جائے گی اس کے اوپر کہ کس طرح سے، کہاں پہ کس طرح سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں قواعد کے اندر اور اس کے اجزاء کے اوپر۔ قواعد یہ جو بنا ہے یہ قاعدہ سے بنا ہے۔ قاعدہ کا مطلب ہوتا ہے کہ رول اینڈ ریگولیشن۔ کسی بھی زبان کو سیکھنے، سمجھنے، لکھنے، بولنے کے طور طریقے کو ہم قواعد کہتے ہیں۔ ہر زبان کے اندر کچھ نہ کچھ اصول و ضابطے ہوتے ہیں، ان اصول اور ضابطے کو ہی ہم قواعد کہتے ہیں۔ کیونکہ اردو کو جانتے ہیں کہ اردو ایک ترقی یافتہ زبان ہے، اور میں بتاتا چلوں اردو جو نکلی ہے وہ کھڑی بولی سے نکلی ہے، جس کے بارے میں آگے انشاءاللہ جب میں اردو کے بارے میں، اردو کی ہسٹری کے بارے میں، کیا کہ کس طرح اردو آئی، کیسے آئی، ہم مخلوط زبان کیسے بنی، ساری چیزوں کی انشاءاللہ بات کی جائے گی، لیکن ابھی فی الحال قواعد پر زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر انشاءاللہ جب جو ٹاپک آئے گا اسے میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ لیکن بات یہاں پہ یہ ہے کہ کوئی بھی زبان ہو، وہ اردو ہو، ہندی ہو یا انگریزی ہو، اس کے اندر اس کے کچھ نہ کچھ لیول ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ اس کے معیار ہوتے ہیں، جس کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ جس چیز کو ہم سمجھتے ہیں وہی قواعد کہلاتا ہے، اور اس کے اجزاء بنا ہے جز سے۔ جز کا مطلب ہوتا ہے، انگلش میں کہتے ہیں پارٹ، اسی سے بنا اجزاء، یعنی کہ قواعد کیا ہے اور اس کے اجزاء کیا ہے، ان کے پارٹ کیا کیا ہے، اس چیز کو پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو ہم جان گئے کہ قواعد کسے کہتے ہیں۔ کسی بھی زبان کو بولنے، لکھنے کے جو طور طریقے ہوتے ہیں، اس کے اصول ہوتے ہیں، اسے ہم قواعد کہتے ہیں۔ اور اردو قواعد کا تعلق جو ہے انہی اصول و ضابطوں کی تشریح و توسیع سے ہے۔ کس کس چیز سے؟ جیسے حرفوں سے، لفظوں سے، جملوں کی تقسیم سے، تعریف و تشکیل سے، اور ہم کس چیز کو کہاں استعمال کریں گے اس چیز کے اوپر ہے۔ اسی لیے ہم اس کو جانیں گے قواعد ہمارے لیے پڑھنا کیوں ضروری ہے۔ عام طور پہ قواعد کو 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جس کو ہم لوگ پہلے بولتے ہیں علم ہجا، دوسرا بولتے ہیں علم صرف، تیسرا بولتے ہیں علم نحو، چوتھا ہوتا ہے علم بیان جس کو ہم لوگ بلاغت بھی کہتے ہیں، اور پانچواں جو ہے علم عروض۔ علم ہجا کا دوسرا نام ہے علم املا، اس کو انگلش میں آرتھوگرافی کہتے ہیں۔ اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہجا کے اندر اس میں حرف اور حرکات کا بیان ہوتا ہے۔ حروف اور حرکات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کس حرف کے اوپر زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، یا جو ہم حرف استعمال کرتے ہیں وہ حرف ہم کس طرح استعمال کرتے ہیں۔ حرف کس مطلب کہ حروف حلقی ہے، حروف اسنانی ہے، حروف شفوی ہے، حروف خنکی ہے، یعنی جو بھی چیز حرف کے بارے میں ہم جانیں گے وہ کس کے اندر جانیں گے؟ علم ہجا کے اندر۔ اس میں جو بحث کی جاتی ہے وہ حرکات کے اوپر بات کی جاتی ہے، حروف کی بناوٹ کے اوپر بات کی جاتی ہے۔
لیکن صرف کے اندر بات کریں گے، اس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں ایٹمولوجی کہتے ہیں۔ اس کے ذیل میں لفظ کی تقسیم، گردان، اشتقاق اور تشکیل سے بحث کی جاتی ہے۔ صرف کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو بھی لفظ ہے، لفظ کو کیسے ہم بانٹتے ہیں۔ ہم جیسے یہاں پر بولتے ہیں کہ گردان، گردان مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کو ہم فعل میں کیسے استعمال کرتے ہیں، اس کو جو ہے نا مطلب ماضی میں کیسے استعمال کرتے ہیں، اس کو جو ہے نا ہم مستقبل میں کیسے استعمال کرتے ہیں، یہاں پر کون سے لفظ کو الٹ پھیر سے کیسے بن جاتا ہے۔ ابھی کیا ہوتا ہے ہم اس چیز کو جانتے ہیں، اس کے اندر فعل، فاعل، مفعول کیا ہے، اشتقاق کیا ہے، اس کی بناوٹ کیا ہے، اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ اور جو نحو ہے جس کو انگلش میں سنٹیکس کہتے ہیں، جس کو آپ انگلش کے اندر سبجیکٹ ورب ایگریمنٹ پڑھتے ہیں، وہ نحو کہلاتا ہے۔ وہ بہت سارے اس کو لوگ نحو پڑھتے ہیں، یہ نحو نہیں ہے، یہ ہے نحو، جس کو ہم کہتے ہیں سنٹیکس۔ اس کے تحت جملے کے اجزاء، ان کی تقسیم اور جملوں کی باہمی تعلق اور ترتیب کا بیان ہوتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی بھی لفظ کو الگ الگ لکھتے ہیں، لیکن اس کو جب سجانے کی باری آتی ہے کہ پہلے فاعل لکھیں گے، کہ پہلے فعل لکھیں گے، کہ پہلے مفعول لکھیں گے، وہ کس طرح لکھیں گے، وہ بات کریں گے ہم لوگ علم نحو کے اندر۔ اگر میں بولوں کہ میں جاتا ہوں بازار، گرچہ اس کے اندر لفظ کے استعمال صحیح ہے، لیکن جملہ صحیح نہیں ہے۔ انگلش کے اندر اور اردو کے اندر ایک فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ پہلے انگلش کے اندر سبجیکٹ آتا ہے، پھر ہم ورب لکھتے ہیں، پھر آبجیکٹ لکھتے ہیں، لیکن اردو کے اندر ایسا نہیں ہے۔ اس میں پہلے فاعل آتا ہے، پھر کیا کرتے ہیں ہم مفعول لکھتے ہیں، پھر ہم فعل لکھتے ہیں۔ اس کا یہ الٹا ہوتا ہے، اس لیے اس کی درستگی ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو جو بھی بات کریں گے اس کے اندر، جو بھی فائل کا کام کرنے کا طریقہ، اس کے اوپر جو بھی ہم سیکوینس، اس کا سیریز، اس کا جو ہم یوز کریں گے، پہلے فعل آئے گا، پہلے فاعل آئے گا، پھر پہلے مفعول آئے گا، کیا آنا چاہیے، اس کے اوپر جو بھی بات کریں گے وہ نحو کے اندر بات کریں گے۔ اور چوتھا جو آتا ہے اس کے اندر وہ ہیٹرک ہے، اس میں لفظوں کی فصاحت اور جملوں کی بلاغت سے بحث کی جاتی ہے۔ اس کو بیان بھی بولا جاتا ہے، اس کو بلاغت بھی کہا جاتا ہے۔ بلاغت جو بنا ہے ایک روٹ ورڈ سے، جس کو ہم بولتے ہیں بلغ، بے لام غین۔ بلغ کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی کے حد تک پہنچ جانا، کسی کے لیول تک پہنچ جانا، اس کو کہتے ہیں بلغ۔ یہ ایک روٹ ورڈ ہے جسے اردو میں ہم حرف مادہ کہتے ہیں۔ اس سے ہم اور بھی لفظ بنا سکتے ہیں، جیسے بالغ، بلیغ، بلوغ، بلوغیت، اس طرح سے جتنا بھی ہے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو بھی چیز شعر و شاعری کے اندر، اس کے اندر حیات کے اندر جو اور جملوں کی فصاحت کس طرح استعمال کر رہے ہیں اس کے اوپر، کہ مطلب کہ ہم جو اس کے اندر استعمال یہ کر رہے ہیں کہ جیسے اس کے اندر جو بھی چیز ہے، جیسے تجاہل عارفانہ۔ تجاہل عارفانہ مطلب یہ ہوتا ہے جان بوجھ کر انجان بننا۔ جس چیز کو آپ جان رہے ہیں اور انجان بن جائیں گے، اس کو ہم لوگ کا بولیں گے تجاہل عارفانہ۔ ویسے ہی فصاحت کے اندر کیا کہتے ہیں، ویسے لفظ جس کا ایک معیار ہو، جس کا ایک کئی میننگ ہو، اس کے لیے استعمال ہو، تو اس کے اندر جو بھی بیان کی جاتی ہے، وہ اسی کو ہم لوگ اس کا نام ہی بولتے ہیں بیان۔ اسی لیے اس کو ہم بلاغت بھی کہا جاتی ہے۔ بلاغت کے اوپر جو بھی بات کی جائے گی، جو اس کے اوپر، اسے ہم کیا بولیں گے، بیان۔ اور پانچواں جو ہے علم عروض، جس کو بہت سارے لوگ اس کو عروض پڑھتے ہیں، یا عروض نہیں ہے، یہ عروض، عین کے اوپر زبر ہوتا ہے، جس کو ہم لوگ کرتے ہیں پروسوڈی کہا جاتا ہے۔ نثر کے برعکس اس کا تعلق شعر سے ہے۔ اس کا جو تعلق ہے، یہ جس طرح ہم لوگ پڑھتے افسانہ پڑھتے ہیں، ہم لوگ جو ہے قصیدہ پڑھتے ہیں، یہ اس طرح نہیں ہے، بلکہ یہ ایک تعلق، اس کا تعلق ایک شعر سے ہے۔ اس کے اندر دیکھتے ہوں گے کہ وزن کیا ہے، اس کا بحر کیا ہے۔ اب اس کے اندر جیسے بات کریں گے، یہاں پر ردیف کیا ہوتا ہے، قافیہ کیا ہوتا ہے، حسن مطلع کیا ہوتا ہے، مقطع کیا ہوتا ہے۔ جو بھی چیز بات کریں گے، اس کے وزن کے اوپر، اس کے اوقاف کے اوپر، اس کے تلفظ کے اوپر، جو بھی چیز بات کریں گے، سب اس کے اندر عروض کے اندر آتا ہی ہے۔ لیکن یاد رکھیں گے، یہ ان کے علاوہ املا کے اوپر ہو، تلفظ کے اوپر ہو، اوقاف کے ہو، اردو قواعد کے اندر ہی زیر بحث آتے ہیں۔ اس کے اندر زیادہ کوئی یہ بحث کا موضوع نہیں ہے۔ بس ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے قواعد کسے کہتے ہیں اور قواعد کو کتنے حصوں میں بانٹا گیا ہے۔ اس سے زیادہ کچھ جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگلا جو بات کریں گے یہاں پہ، وہ ہے حرف۔ حرف جو ہے، ایسے سمجھے حرف کو جس طرح انسان کے باڈی کو بننے کے لیے سیل کی ضرورت ہوتی ہے، کسی مکان کو، کسی بلڈنگ کو بننے کے لیے اینٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح
किसी भी जुमले को बनने के लिए, किसी भी हर्फ को बनने के लिए, जब हर्फ से ही क्या बनता है, लफ्ज़ बनता है, और लफ्ज़ से क्या बनता है, जब लफ्ज़ को हम उस मजमुआ कर देंगे, एक साथ कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, मेरा जुमला बन जाएगा। तो हर्फ क्या होता है कि किसी भी ज़बान की सबसे छोटी इकाई हर्फ है। हर्फ दरअसल आवाज़ की अलामत है। दूसरे लफ्ज़ों में आवाज़ों की तहरीरी अलामत को ही हर्फ कहा जाता है। हर्फ के मजमुए को हुरूफ तहजी कहते हैं। उर्दू में हुरूफ तहजी दो तरह के हैं, मुफरद और मुरक्कब। आपसे पूछा जाएगा कि हुरूफ तहजी कितने हैं, तो आप वहाँ पर 51 लगाएंगे, यानी 51। और अगर आपसे पूछा ये जाएगा कि हुरूफ मुफरद की तादाद कितनी है, तो आप 36 लगाएंगे, और मुरक्कब की तादाद कितनी है, आप वहाँ पे 15 लगाएंगे। इंग्लिश मतलब अगर उर्दू के अंदर बात की जाए, और वो नई अपडेट उर्दू के अंदर बात की जाए, तो आजकल 37 भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप फिलहाल 36 ही इस्तेमाल करें, और 15 मुरक्कबात के लिए इस्तेमाल करें। इसके अंदर देखेंगे यहाँ पे कि जो हुरूफ तहजी को जो बांटा गया है, वो दो तरह बांटा गया है। यहाँ पे हुरूफ एक कहेंगे मुफरद, दूसरा क्या बोलेंगे इसको, मुरक्कब। मुफरद का मतलब होता है जिसको हम लोग कहते हैं डिटैच, और मुरक्कब का मतलब होता है अटैच। मुरक्कब को हम कह सकते हैं कंपाउंड, हम कह सकते हैं कम्प्लेक्स। कंपाउंड और कम्प्लेक्स के अंदर डिफरेंस है इंग्लिश के अंदर, लेकिन उर्दू के अंदर बस ऐसे समझिए कि दोनों जब कोई हर्फ एक दो हर्फ दूसरे हर्फ के साथ मिला हो, तो वो क्या कहलाता है, हर्फ मुरक्कब कहलाता है। तो मुफरद की तादाद आपसे पूछा जाएगा, तो आप क्या बोलेंगे, 36 है, और मुरक्कब की तादाद पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे, 15 है। तो इसमें जो अलग अलग हर्फ है, जैसे यहाँ पर अलिफ, बे, पे, ते, टे, जितना भी यहाँ पर सब अलग अलग है, अलग अलग हम हर्फ को क्या बोलेंगे, हुरूफ मुफरद, और मिले हुए हुरूफ को क्या बोलेंगे, हुरूफ मुरक्कब। जैसे यहाँ पर बे और हे दोनों मिलकर है, तो क्या बना, भे, पे में हे लगा, फे। तो ये जितने भी चीज यहाँ बनी है, लिखी गई यहाँ पे है, इसको समझने की जरूरत है कि अटैच क्या है और डिटैच क्या है। ये अलग अलग है, तो हम इसे बोलेंगे अलग अलग हुरूफ को हम हुरूफ मुफरद कहते हैं, और मिले हुए हर्फ को हुरूफ को हम क्या कहते हैं, हुरूफ मुरक्कब कहते हैं। बस दो चीज़ यहाँ पे जानेंगे हर्फ के बारे में। अब पढ़ेंगे हम लोग हर्फ के बारे में कि हर्फ की किस्में, जो हुरूफ जो किस्में हैं, हुरूफ कितनी किस्में, इनकी कितनी किस्में होती हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। अब जो बात करेंगे कि तलफ़ुज़ के एतबार से, तलफ़ुज़ के एतबार से मुंदरज ज़ैल हुरूफ की कई किस्में हैं, ठीक है। जैसे अलिफ है, नून है, वाव है, और ये है, और ये है। और अब से पूछा जाएगा कि अलिफ की दो किस्में हैं, अलिफ की कितनी किस्में हैं, तो आप बताएंगे अलिफ की दो किस्में हैं। एक का नाम है अलिफ मकसूरा, दूसरे का नाम है अलिफ ममदूदा। अलिफ मकसूरा ये होता है कि वो अलिफ है जिसकी आवाज़ सादा होती है, जिसकी आवाज़ सादा होती है, जैसे अदब, जैसे अमरूद, जैसे जैसे हवा। सब में क्या होता है, अलिफ का इस्तेमाल किया गया है। जब अलिफ मतलब खाली अलिफ हो, मतलब उस पर कोई कोई अलामत नहीं हो, यानी कोई सिंबल नहीं हो, मतलब कि इसको खींच कर नहीं पढ़ा जाए, इस पर मद नहीं हो, तो इसे हम लोग का बोलेंगे अलिफ मकसूरा। रे के बाद हे है यहाँ पे, याद रखेंगे। और दूसरा जो है अलिफ ममदूदा, ये दाल और हे है ममदूदा। इस पर यह जो सिंबल यहाँ बना हुआ है, यह मद का सिंबल है। कौन है, मद इलामत होती है, इसे मद कहते हैं, और इसे खींच कर पढ़ा जाता है। जैसे आम, आग, आन, जो भी चीज को हम खींच कर पढ़, जिस अलिफ को हम खींच कर पढ़ते हैं, जिस पर मद होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इलामत होती है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, अलिफ ममदूदा। तो आपसे पूछा जाएगा कि अलिफ की कितनी किस्में हैं, तो आप बताएंगे अलिफ की दो किस्में हैं, अलिफ मकसूरा और अलिफ ममदूदा। अलिफ मकसूरा वो अलिफ जिसे खींच कर नहीं पढ़ा जाए, और अलिफ ममदूदा जिसे खींच कर पढ़ा जाए, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अलिफ ममदूदा। लेकिन एक चीज़ याद रखेंगे कि अलिफ ममदूदा ज़्यादातर लफ्ज़ के शुरू में आता है, लेकिन अरबी के कुछ अल्फाज के दरमियान में भी इसका इस्तेमाल होता है। जैसे हम लिखते हैं माल, जैसे कुरआन बीच में आता है यहाँ पर, तो बीच में भी इस्तेमाल होता है, लेकिन उर्दू के अंदर शुरू में ही मतलब शुरू में ही लिखा जाता है। अगला चलिए, यहाँ पे अलिफ की दो किस्में मालूम हो गया। अगला जो यहाँ पर है नून। अब से पूछा जाएगा यहाँ पे कि नून कितनी तरह का होता है, तो आप बोलेंगे नून दो तरह का हुआ करता है। तो मालूम होना चाहिए यहाँ पे कि फर्स्ट पहला जो है नून ज़ाहिर, इसका तलफ़ुज़ बिल्कुल ज़ाहिर और आया होता है, मतलब नून पूरी तरह से पढ़ लिया जाए। जैसे बोलूँगा पान, कान, जान, शान, जितनी भी चीज़ें यहाँ पे मैंने बताया, यहाँ पे इसके अंदर नून ज़ाहिर है। नून यहाँ पर
اس کی آوازیں پوری طرح سے واضح ہو رہی ہیں، اس لیے کیا بولیں گے اس کو نون ظاہر۔ نون غنہ اسے کہتے ہیں کہ جب جس نون کی آواز ناک کے اندر چلی جائے اسے کیا کہیں گے ہم؟ نون غنہ۔ اس کی آواز ناک سے نکلتی ہے، جیسے آنگن، دھواں، پتنگ، پلنگ۔ لیکن یہ نون جب لفظ کے آخر میں آئے تو اس پر نقطہ نہیں ہوتا ہے۔ یاد رکھیں گے ایک چیز کہ نون غنہ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ نون ناک کے اندر آواز جاتی ہے، لیکن نون غنہ تو نون تو لکھا جاتا ہے، لیکن اس کی آواز نغنہ مطلب ہے کہ چھپ جاتی ہے، نون کی آواز چھپ جاتی ہے، ناک میں چلی جاتی ہے، ظاہر نہیں ہو پاتی ہے۔ لیکن جب اسی نون کو جب ہم کسی حرف کے آخر میں لکھتے ہیں تو اس کا نقطہ ہٹ جاتا ہے، اس کا نقطہ ریموو ہو جاتا ہے، جسے بولیں گے آنگن، آنگن، آنگن نہیں آنگن، پتنگ، پلنگ۔ لیکن جب میں بولوں گا کہاں، جہاں، نہاں، نہیں، تو جب کسی حرف کے لاسٹ میں استعمال ہوتا ہے تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ بنا نقطہ کے استعمال ہوتا ہے، تو اسے بھی ہم لوگ کیا بولیں گے؟ نون غنہ۔ تو آپ سے پوچھا جائے کہ نون کتنے طرح کا ہوتا ہے تو آپ بتائیں گے نون 2 طرح کا ہوتا ہے، نون ظاہر اور نون غنہ۔ ٹھیک ہے، اگلا جو ہے وہ ہے واو کی قسمیں۔ تو واو کی جو ہے 3 قسمیں ہیں، واو معروف، واو مجہول، واو معدولہ۔ واو معروف واو ہے جسے کھینچ کر پڑھی جاتی ہے، جسے کھینچ کر پڑھی جائے اسے ہم لوگ کیا بولیں گے؟ واو معروف۔ وہ واو معروف وہ واو ہے جسے کھینچ کر پڑھی جائے، اور وہ واو مجہول وہ واو ہے جسے کھینچ کر نہیں پڑھا جاتا ہے۔ جیسے ہم لوگ کیسے کیا بولتے ہیں؟ جیسے واو کو کھینچ کر نہیں پڑھتے ہیں تو شور، ہاں، خور، توڑ، جوڑ، مول، اوس وغیرہ۔ لیکن وہ معروف کیا ہوتا ہے؟ اس کو ہم کھینچ کر پڑھتے ہیں، جیسے خوب، دور، نور، حور، اس طرح بولتے ہیں اس کو۔ جس واو کو کھینچ کر مطلب پڑھی جاتی ہے اسے ہم لوگ کیا بولیں گے؟ واو معروف۔ جس واو کو کھینچ کر نہیں پڑھی جائے اسے کیا بولیں گے؟ واو مجہول۔ اور واو معدولہ وہ واو ہے جسے لکھیں گے لیکن پڑھیں گے نہیں، جیسے خواب۔ خواب کے اندر واو نہیں ہم پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں اس کو؟ خواب۔ اس کو ہم لوگ خواب نہیں پڑھتے ہیں، ہم لوگ خواہش نہیں پڑھتے ہیں، ہم لوگ خواہش پڑھتے ہیں۔ لکھتے ہیں خواہش بٹ پڑھتے ہیں خواہش، واو کو نہیں پڑھتے ہیں، تو اسی لیے اس واو کو ہم لوگ کیا بولیں گے؟ واو معدولہ۔ تو وہ یاد رکھنے کے لیے سب سے آسان طریقہ یہاں پہ یہ ہے کہ فرسٹ والے کو یاد رکھ لیں گے، واو معروف کو لانگ، واو مجہول کو یاد رکھ لیجئے شارٹ، واو معدولہ کو یاد رکھ لیجئے سائلنٹ۔ لانگ، شارٹ، سائلنٹ۔ لانگ جہاں پہ آئے اس کا مطلب واو معروف اس کو کھینچ کر پڑھیں گے، واو مجہول کو کھینچ کر نہیں پڑھیں گے، اور واو معدولہ جو ہے وہ لکھیں گے واو کو لیکن پڑھیں گے نہیں۔ ٹھیک، اگلا جو یہاں پر ہے وہ ہے جو ہا لکھتے ہیں، جس کو ہم عربی میں ہا ہی استعمال کرتے ہیں لیکن اردو میں اس کو ہے پڑھتے ہیں، لیکن یہ گول ہے کہلاتی ہے۔ اس کی 2 قسمیں ہیں، ہائے ملفوظی، ہائے مختفی۔ ہائے ملفوظی جو ہے وہ ہا ہے جس کا تلفظ کیا جاتا ہے، جیسے کہتے ہیں گناہ، سیاہ، پناہ۔ اس طرح جو اس کی ہا واضح طور پہ ہمیں سنائی دیتی ہے اسے ہم لوگ کیا بولیں گے؟ ہائے ملفوظی۔ اور ہائے مختفی اس کو بولیں گے جس ہا کی آواز ایک الف کی طرح ہوتی ہے بلکہ اس کی آواز سنائی نہیں، الف کے ہا کی طرح سنائی نہیں دیتی ہے بلکہ ایک الف کی طرح معلوم ہوتی ہے، تو اس کو ہم لوگ کیا بولیں گے؟ ہائے مختفی۔ جیسے کیا ہوتا ہے کہ بندہ، گندا، جیسے بولتے ہیں زمانہ، ہاں، جیسے ہم بولتے ہیں پروانہ، جیسے ہم بولتے ہیں ترانہ، قصہ، حصہ، لہجہ۔ اس طرح جو بھی استعمال کرتے ہیں اس کے اندر جو ہا استعمال کرتے ہیں یہ پوری طرح سے واضح نہیں ہوتی ہے، اس ایک الف کی طرح استعمال کرتے ہیں، تو اس کو ہم بولیں گے ہائے مختفی، ہائے مختفی۔ اور اگلا جو یہاں پر ہے وہ ہے یہ کی قسمیں۔ تو یہ کی 2 قسمیں ہیں، یا معروف اور یا مجہول۔ اس میں یہ کا جو تلفظ کھینچ کر کیا جاتا ہے، جیسے ہم لوگ لکھتے ہیں جیسے وکیل، امیر، جیت، پانی، پانی، روٹی۔ اس طرح جو بھی یہ کو کھینچ کر پڑھا جائے اسے بولیں گے یا معروف، جس یا کو کھینچ کر نہیں پڑھا جائے اسے کیا بولیں گے؟ یا مجہول۔ اس کی آواز سادی ہوتی ہے، جیسے گہرے، پہرے، ایک، ریل، کھیت، ریت، اس طرح استعمال کرتے ہیں اس کے اندر۔ تو کیا سمجھا ہے کہ یہ کی قسم کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں، یا معروف اور یا مجہول۔
اور ایک چیز یاد رکھیں یہاں پہ، جب کسی لفظ کے درمیان یا معروف آتی ہے تو اس کی پہچان کے لیے اس کے نیچے کھڑا زیر کی علامت دے دیتے ہیں، جیسے جھیل، اس کو جھیلنے پڑھیں گے، کب پڑھیں گے اس کو؟ جھیل. اس کو پڑھیں گے گیت، جس کا پڑھیں گے خورشید، جس کا پڑھیں گے اس کو ریت. ایک چیز اور یاد رکھیں گے یہاں پر کہ جب ہم یا معروف کی بات کریں گے تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے یہاں پہ، یا سوری واو مجہول کی معروف کے بارے میں بات کریں گے تو کبھی کبھی کیا کرتے ہیں، جیسے لکھتے ہیں خوب، تو یہاں پر کیا کرتے ہیں، واو کے اوپر الٹا پیش لکھ دیا جاتا ہے. جب بھی الٹا پیش آ جائے اس کا مطلب یہ ہوا کہ واو کو ہم کھینچ کر پڑھیں گے. اسی طرح جب ہم نیچے میں لٹکی ہے، مطلب یہاں پہ یہ کہ نیچے میں ہم کیا کریں گے، یہاں پر کھڑا زیر دے دیں گے تو ہم سمجھ جائیں گے کہ اس کو کیا کریں گے، ہم لوگ یہاں پہ اس کو معروف پڑھیں گے. یاد رکھیں گے اس چیز کو، یعنی اس کو کھینچ کر پڑھ جاتا ہے اس میں، تو اس کا خیال رکھیں گے. تو اس کے اندر کچھ زیادہ کچھ نہیں ہے. الف کی کتنی قسمیں معلوم ہونا چاہیے. الف کی 2 قسمیں ہیں. اس کے بعد نون کی کتنی، نون کی 2 قسمیں ہیں. واو کی 3 قسمیں ہیں. اور جو ہے کی کتنی قسمیں، 2 قسمیں ہیں. اور یہ کی بھی 2 قسمیں ہیں. اتنے ہی پڑھیں گے، اس میں زیادہ کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بیچ میں جو ہے وہ لفظ کے اوپر باری بات کی جاتی ہے، یعنی کہ آپ کے حروف حلقی کون ہے، حروف اسنانی کون ہے، حروف شفوی کون ہے، کیا کہتے ہیں حروف خنکی کون ہے. حروف حلقی اس کو بولتے ہیں کہ جب کوئی حرف حلق سے ادا کی جائے اسے کیا کہتے ہیں، حلقی. حلقی جو حلق سے ادا کی جائے. اور خنکی کہتے ہیں جب کوئی بولتے ہیں کسی بھی لفظ کو، کسی بھی حرف کو بولتے ہیں تو ہماری زبان کہاں لگے، تالو پہ لگے تو لیں گے خنکی. کیا بنتے ہیں اس کو؟ خنکی. اور جب کوئی ہمیں دانت سے اگر کبھی استعمال ہو، جیسے بولتے ہیں سے تو اس کو بولیں گے اسنانی، اسنانی. اور جب کوئی ہونٹ سے استعمال کرتے ہیں، ادا کرتے ہیں کسی بھی ہم حرف کو، کسی بھی ہم حرف کو ادا کرتے ہیں ہونٹ سے، تو اس کو بولیں گے شفوی. اس کا خیال رکھیں گے. یہ پڑھیں گے انشاءاللہ. اس کے بارے میں کوئی خاص وہ نہیں ہے جو ایگزام کے پرپز سے ہو، جو ایگزام اکثر پوچھے جاتے ہیں. کوشچن اگر بہت زیادہ پوچھا جائے گا تو یہ 10 کلاس میں نہیں پوچھا جاتا ہے. 10 کلاس میں یہاں پر بات کریں گے تو صرف واو کے بارے میں جو اکثر بیشتر پوچھا جاتا ہے. واو معدولہ کی مثال بتائیے، یہ واو میں سے آتا ہے اس میں. اور ایک ممدود عالم مقصود آپ کو پڑھنا پورا ہے، چاہے وہ ایگزام میں آئے کہ نہیں آئے، آپ کو پڑھنا پورا ہے. اور قواعد کو پوری طرح سے ہمیں سمجھنے کے لیے، ہمیں سیکھنے کے لیے پڑھنا ہے. ہمیں ایگزام میں صرف پاس کرنے کے لیے نہیں سیکھنا ہے. دونوں کام ہونا چاہیے. ہمیں اسمارٹ اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے. اسمارٹ اسٹڈی کریں گے تاکہ ہمیں یہاں بھی فائدہ ہو، ایگزام بھی جب بھی آ جائے تو وہاں بھی بہتر سے بہتر نمبر آ سکے، زیادہ زیادہ مارکس ہمیں آ سکے. اگلا جو بات کریں گے ہم وہ ہے کلمہ کے بارے میں. کلمہ کے بارے میں بات کرنے کے بعد ہم لوگ کچھ پھر چلیں گے. ہم لوگ اس کے اندر کچھ موٹی موٹی چیزیں ہیں اس کو جانیں گے. پھر اگلا جو ٹاپک جو بھی ہوگا اس کے اندر علم خاص وغیرہ، پھر آگے ہم لوگ چلیں گے کچھ چیز کو پھر جان کر کے. صرف کلمہ کو دیکھ لیتے ہیں، پھر آگے چلیں گے. ہم لوگ اس کو پھر ریپیٹ کریں گے کہ کلمہ کسے کہتے ہیں. چند حروف کے ملنے سے لفظ بنتا ہے. لفظ بامعنی بھی ہو سکتا ہے اور بے معنی بھی. معلوم ہونا چاہیے کہ جب ہم کوئی بھی منہ سے جب ہم کوئی بھی چیز نکالتے ہیں، کوئی بھی ہم بات بولتے ہیں، تو ضروری نہیں کہ ہر کسی کا معنی ہی ہوتا ہے. کوئی میننگ لیس بھی ہوتا ہے، جس کا کوئی معنی نہیں ہوتا ہے، ہم ایسے بھی لفظ کا استعمال کرتے ہیں. تو معلوم ہونا چاہیے کہ جب ہم کسی بھی چیز کا استعمال کرتے ہیں، ایک چیز اور یاد رکھیں گے. یہاں پر میں اکثر ہم کا استعمال میں کرتا ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ مت سمجھیے گا اکیلی کے لیے میں کرتا ہوں، یہ ہم سب کے لیے کرتے ہیں. اسی لیے ہم کا استعمال کرتے ہیں. انگلش کے اندر وی کا جو یوز کرتے ہیں وہ ہم صرف نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہم اور ہم لوگ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اکثر و بیشتر جو استعمال جو کرتے ہیں ہم لوگ، اس کے اندر میں بات کر رہا ہوں کہ بہت ساری چیزیں کا معنی ہوتا ہے، بہت ساری چیزوں کا معنی نہیں ہوتا ہے. ہم لوگ ہر طرح کی باتیں کرتے ہیں. جیسے ہم لوگ بولتے ہیں اکثر روٹی ووٹی، پانی وانی. پانی کا کوئی نہ کوئی میننگ ہے، ہم سمجھتے ہیں، انڈرسٹینڈنگ ہے کہ پانی ہے، بٹ پانی وانی نہیں ہے. کھانا تو ہے بٹ وانا تو نہیں ہے. چائے تو ہے لیکن وائے نہیں ہے. تو جو یہاں پر ہے جس کا معنی ہوگا اس کو ہم بولیں گے موضوع. جس کو ہم لوگ بولتے ہیں یہاں پر اس کا ہم لوگ موضوع بھی بولتے ہیں. اور یہاں پر اس کو جو ہے نا ہم لوگ موضوع کو جو دوسرا ہم لوگ کا کہتے ہیں کلمہ بھی کہتے ہیں. آپ سے پوچھا جائے گا کہ کلمہ کا دوسرا نام کیا ہے تو آپ بولیں گے موضوع ہے. اور جس کا کوئی میننگ ہوگا تو اس کو کیا بولیں گے ہم کلمہ، یا کیا بولیں گے ہم کلمہ بولیں گے، یا اسے کیا بولیں گے ہم لوگ موضوع بولیں گے. اور جس کا کوئی میننگ نہیں ہوگا، جو میننگ لیس ہوگا، اسے ہم لوگ کا بولیں گے محمل. محمل جس کا کوئی بھی میننگ نہیں ہو. جیسے یہاں پر آ گیا وانی.
वाई, ठीक है। इस तरह जो भी इस्तेमाल करते हैं इसे हम क्या बोलेंगे, मुहमल, ठीक है। और यहाँ पर दिया हुआ है कि बामानी लफ्ज़ क़वायद की इस्तिलाह में कलिमा का कहलाता है, और बेमानी लफ्ज़ मुहमल बामानी लफ्ज़ किसी कलिमा की मदद के बगैर अपने मानी अब देता है, जैसे असलम, अनवर, कलम, आया। यानी कि इसके अंदर खुद इसके अंदर मानी छुपा हुआ है, ये खुद मानी देता है, लेकिन जो मीनिंगलेस होता है हमें मालूम नहीं होता, लेकिन हम इस्तेमाल करते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, मुहमल। आपसे एग्ज़ाम पूछा जाएगा कि कलिमा की कितनी किस्म है, तो आप बोलेंगे कलिमा की 3 किस्म है यहाँ पे। अब आगे इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, कलिमा की कितनी किस्म है, 3 किस्म है, लेकिन अक्सर एनसीईआरटी की किताब के अंदर आपको मालूम होना चाहिए कि इसको 5 लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, 5 लिखा जाता है, जिसको हम लोग लिखते हैं इस्म, ज़मीर, फ़िल, सिफ़त, मुतअल्लिक़ फ़िल और हुरूफ। बल्कि यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर हम लोग कितना इस्तेमाल करते हैं, 6 इस्तेमाल करते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। इस्म, ज़मीर, फ़िल, सिफ़त, मुतअल्लिक़ फ़िल और हुरूफ। इसको इंग्लिश में इस्म को हम लोग नाउन कहते हैं, ज़मीर को प्रोनाउन कहा जाता है, सिफ़त को एडजेक्टिव कहते हैं, फ़िल को वर्ब कहते हैं, मुतअल्लिक़ फ़िल को हम एडवर्ब कहते हैं, हुरूफ को प्रीपोजिशन कहते हैं। यानी कि 1 से लेकर 5 तक इंग्लिश में हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं, 1 से लेकर 5 तक, यानी कंजंक्शन और इंटरजेक्शन को छोड़कर जो भी है उसे हम कलिमा कहते हैं। क्या कहते हैं, कलिमा कहते हैं। फिर इसके बारे में हम बात करेंगे कि कलिमा के ऊपर अभी और भी चीज़ के अंदर है, जो बात की जाएगी इसके अंदर कि मतलब कि मुँह आवाज़ निकली, मुहम्मल क्या है, इसके अंदर मौजू क्या है, इसके अंदर वो कलमा और कलाम में क्या फ़र्क है। उसके बाद बनावट के अतबार से मतलब कि जो लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं, ठीक है। फिर हम लोग फिर से कलिमा के ऊपर चलेंगे इंशाअल्लाह अगले वीडियो में, फिर बात करते हैं। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से। आज तक के लिए खुदा हाफिज़।